السلام علیکم۔ مولانا سجاد نعمانی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی راز اسلامک ورلڈز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اس طرح ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جایا کریں گی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدر علی وقار حضرات علماء کرام اور بھارت کے چمن میں کھلے ہوئے پھولوں کے ایک سے خوبصورت نمائندے مجمع میں موجود ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے علماء اور ائمہ ایک بار پھر اس دیش کو سجا دینے کے ارادے سے آئے ہوئے یہ ہزاروں نوجوان، میں سب سے پہلے تو اس بات کی معافی چاہتا ہوں کہ اپنی کمر کی ایک تکلیف کی وجہ سے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر پا رہا۔ میرا دل اس وقت عجیب جذبات کا اور امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بچپن سے ہم نے اس بھارت کا جو اتہاس پڑھا تھا، اس دیش کی پوترتا، اس دیش کی مہانتا، اس ملک کی عظمت، اس ملک کا ایک مقدس وجود جو ہمیں اپنے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے اسلامی مدرسوں کے اساتذہ نے ہم کو بچپن سے پڑھایا تھا۔ کوئی ہمیں دیوانہ کہے، کوئی ہمیں فرزانہ کہے، ہمارے دل کی یہ تمنا دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے کہ ہم نہیں تو ہماری اولادیں اس بھارت کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں۔ ہم نے اپنے دینی مدرسوں میں، جہاں ہمیں قرآن کی روشنی میں جینے کا سلیقہ سکھایا گیا، انسانیت کی تاریخ پڑھائی گئی، اور جہاں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، ایک ہی مالک و معبود ہے، اور اس نے سب کو یکساں اور برابر کی محبت اور پریم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جہاں ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، کوئی اونچ نیچ نہ کالے اور گورے کے بیچ میں ہے، نہ عربی بھاشا بولنے والے اور ہندی بھاشا بولنے والے کے بیچ میں ہے، نہ امیر اور غریب کے بیچ میں ہے۔ انسان کی عزت اس کے کرموں اور اس کے اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جہاں ہم کو یہ پڑھایا گیا کہ ساری دنیا کے انسان، ان انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو سدھانت اور اصول سکھائے گئے، ایک اچھی پاک صاف زندگی، برائیوں سے اور گناہوں سے پاک صاف زندگی، نیکیوں سے آباد زندگی، پازیٹیو سوچ رکھنے والی زندگی،
اور اس پازیٹیو سوچ کے ذریعے سے اپنے پورے واتاورن اور ماحول کو ہر قسم کی بھلائیوں سے سجا دینے والی زندگی، اس کے جو اصول سکھائے گئے وہ ہمیشہ سے ایک تھے، جن کو آج ہم اپنی زبان میں مذہب اور دھرم کہتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ دھرم کبھی بھی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس سے بڑھ کر اس مالک پر کوئی آروپ نہیں لگایا جا سکتا، کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے ہمارے لیے دھرتی تو ایک بنائی، سورج ایک بنایا، چاند ایک بنایا، آسمان ایک بنائے، ہوائیں ایک جیسی بنائیں، شریر ایک جیسا بنایا، پیدا ہونے، کھانے پینے، جینے اور مرنے کا طریقہ ایک جیسا بنایا، اور اس نے خود بہت سے دھرم دے کر زندگی بھر کے لیے ہمارے لیے آپس میں لڑنے کا سامان کر دیا۔ اس مالک نے سب کے لیے ہمیشہ سے ایک دھرم بنایا تھا، اور ہم بھارت کے نواسیوں کو، ہم بھارت کے مول نواسیوں کو خاص طور پر، اور ہم بھارت کے رہنے والوں کو اس بات پر غور کرنے اور فخر کرنے کا حق حاصل ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس دین کے سکھانے کے لیے، اس راستے پر چلانے کے لیے، اور پہلے انسان کو اتارنے کے لیے جب اس مالک نے سورگ سے، جنت سے پہلے انسان آدم کو اتار کر اس زمین پر بسانے کے لیے کسی دیش کو چننا چاہا، تو اس مالک کی نگاہ انتخاب صرف اور صرف بھارت پر پڑی۔ پہلا انسان جس کو ہماری پرانی زبان میں آدی مانو کہا گیا، اور میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے مول نواسی جو یہاں پر ایک سے ایک بڑے انٹلیکچوئلس، کرانتیکاری نیتا، انقلابی رہنما، جن کے اندر، جن کے سینے میں محبت کی ایک آگ جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آگ صرف نفرت کی نہیں ہوا کرتی، آگ محبت کی بھی ہوتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں خاص طور پر یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ پہلا انسان بھارت میں اتارا گیا تھا۔ ابھی بدھسٹ سماج کے ایک بہت آدرنی نمائندے نے، ایک بھائی نے ہمارے سامنے جمبو کا دیپ کا نام لیا تھا۔ جمبو دیپ کا نام ہمارے گرنتھوں میں جو آیا ہے اس سے مراد ساؤتھ انڈیا ہے، اور وہ علاقہ جس کو آج سری لنکا کہا جاتا ہے، وہاں اتارے گئے تھے آدم اور ان کی بیوی حوا، اور وہ ان کے ذریعے سے جو دھرم لایا گیا، جو زندگی کے سدھانت سکھائے گئے تھے، وہی ہے اصل میں سناتن دھرم، وہی ہے دین قیم، اور وہی ہے جو اس مالک نے جیسے جیسے انسانوں کی آبادی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلتی اور بڑھتی گئی، ان کے ریت رواج بدلتے گئے، ان کی ضرورتیں تھوڑی بڑھتی گھٹتی گئیں، ان کے ضرورتیں، ان کو رہنمائی دینے کی، ان کو مارگدرشن کرنے کی، ان کو زندگی کے پاکیزہ اصول سکھانے کی ضرورتیں بڑھتی گئیں۔ تو جس طرح اس مالک نے جہاں جہاں انسان کا آبادی پہنچی، وہاں اس نے سورج کی روشنی پہنچائی، سورج کی گرمی پہنچائی، چاند تاروں کی روشنی پہنچائی، وہاں دن بھی نکالا، وہاں رات بھی نکالی، وہاں پیڑ پودے بھی نکالے، وہاں سمندر بھی پہنچایا، پانی بھی پہنچایا، وہاں بھی پرندوں کو بھیجا، وہاں بھی جانوروں کو بھیجا، اور انسانوں کی جو بہت سی ضروریات تھیں ان کا اس مالک نے انتظام کیا۔ وہیں انسانوں کی جو آدھیاتمک ضرورت تھی، جو اسپریچول اور مورل ضرورت تھی، جو اخلاقی ضرورت تھی کہ کیسے ایک اچھے انسان بنے، وہ ایسی سنتانیں اپنے ماں باپ کا کیسے آدر و سمان کریں، ایک پتی اپنی پتنی کا کہ کیسے حق ادا کرے، ایک اچھی فیملی لائف کیسے گزرے، کاروبار ایمانداری کے ساتھ کیسے ہوں، پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کیسے کرے، انصاف کیسے استھاپت کیا جائے، سچ کیسے بولا جائے، بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کو کیسے زندگی سے اور سماج سے دور کیا جائے، مہیلاؤں کو آدر و سمان ملے، کمزوروں، غریبوں، اناتھوں، مزدوروں، یتیموں، کسانوں کو ان کے حقوق ملے۔ انہی کے مجموعے کا نام ہوا کرتا ہے دین اور دھرم، اور اس دین اور دھرم میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ بدلاؤ تو اپنے سوارتھی لوگوں نے کر لیا یا اگیانتا کی وجہ سے کر لیا، جیسے ہماری ابھی لنگایت سماج کے آئے ہوئے بھائی ایک شکایت کر رہے تھے کہ لنگایت دھرم کو بدل دیا گیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں اس مالک کے اتارے گئے اصلی دھرم کو بدل دیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اصلی دھرم کو دریافت کیا جائے اور اصلی دھرم کو پنہ تلاش کیا جائے، اور وہ اصلی دھرم کو پنہ تلاش کرنے کا کام تبھی ممکن ہے جب ہم مختلف سماجوں میں اور مختلف
مختلف آستھاؤں میں بٹے ہوئے لوگ پہلے اپنے دل سے ایک دوسرے کے اوپر سندیہ نکالیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ستیہ کا ایک کھوج شروع کریں، سچ کی تلاش شروع کریں۔ اور میں امید کرتا ہوں اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ جو بولڈ اسٹیپ اٹھایا ہے، بہت دن انتظار کرنے کے بعد اس کا جو اصلی نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ وہ اصلی بھارت دنیا کو پھر سے دیکھنے کو ملے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں، میں مسلمانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں، اگر آپ کو یہ بات نہیں معلوم تو میں علماء سے کہتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو اس بھارت کی اہمیت کو سمجھائیں، اور میں اپنے تمام دوسرے بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ بھارت ہی وہ جگہ ہے جہاں جنت سے اتار کر آدم کو بسایا گیا تھا۔ اس لیے اس بھارت کی ترقی، اس بھارت کی بہبود، اس بھارت کی فلاح، اس بھارت کی حفاظت، اس بھارت کے سماج سے تمام برائیوں کو مٹانے کا کرتویہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے کندھوں پر۔ ابھی ہمارے عزیز دوست اور ساتھی وامن میشرام یہ بات کہہ رہے تھے کہ کس طرح کا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے کہ بھارت کے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ بھارت کے مسلمانوں کے نزدیک بھارت کا مقام کیا ہے، اور دوسرے لوگ بھی نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو اس دیش سے کتنا پریم ہے، مسلمانوں کو اس دیش کے ساتھ مسلمانوں کی کتنی آستھا وابستہ ہے۔ صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اسی اصلی آدم کے لائے ہوئے اسی دین کو جس کو پناہ استھاپت کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام آئے، تمام پیغمبر آئے، 1,24,000 کے اوپر پیغمبر آئے، اور وہ پیغمبر صرف عرب میں بالکل نہیں آئے، وہ پیغمبر پوری دنیا کے تمام قوموں میں آئے، تمام دیش میں آئے، اسی بھارت میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ ہمارے بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مہاتما گوتم بدھا کی تعلیمات پر اور ان کی زندگی پر غور کر کے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھارت میں بھیجے گئے خدا کے ایک پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ مہاتما گوتم بدھا کی آواز اس دیش میں چیختی چلاتی آواز تھی مورتی پوجا کے خلاف اور اس اونچ نیچ کے خلاف اور انسانوں کو شودر بنا دینے کے خلاف۔ جو ایک آواز اٹھی تھی ودیشی آکرمن کاریوں نے اس دیش کے مول نواسیوں کو جس طرح اپنا شودر اور غلام بنایا تھا، اور یہ صرف اسی دیش میں نہیں ہوا، علماء کو بھی جاننا چاہیے اور اس اتہاس کو پڑھنا چاہیے، اور عام مسلمانوں کو اپنی مسجدوں اور جمعے کے بیانوں میں اور قرآن کے درسوں میں اس اتہاس کی جانکاری دینی چاہیے کہ جب بھی وہ آرینس قوم، وہ ایک خاص نسل ہے جو عراق سے نکلی ہے، اس گاؤں سے نکلی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جہاں مورتی پوجا جہاں کا اصل کلچر تھا، مورتی پوجا بھارت کا کلچر نہیں تھا۔ میں بھارت کے تمام شنکراچاریوں کو اس منچ کے ذریعے سے چیلنج دیتا ہوں اور میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت کا اپنا کلچر کبھی بھی مورتی پوجا نہیں تھا۔ بھارت کے میں جو باہر کے آکرمن کاری آئے، انہوں نے جہاں بھی گئے ہیں، وہ جس دیش میں گئے ہیں، انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہاں کے مول نواسیوں کو وہ انہوں نے دیش سے دور کر دیا، قتل عام کر دیا، ان کا میسیکر کیا گیا، ان کا اتنی کلینزنگ کی گئی، ان کا قتل عام کیا گیا، اور جو زندہ بچ گئے ان کو شودر بنا دیا گیا۔ لوگوں جانو یہ بات، آج امریکہ میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ امریکہ کے مول نواسی نہیں ہیں، جو لوگ برطانیہ میں رول کر رہے ہیں وہ برطانیہ کے مول نواسی نہیں ہیں، جو آسٹریلیا میں رول کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا کے مول نواسی نہیں ہیں، اور جو کینیڈا میں رول کر رہے ہیں وہ کینیڈا کے مول نواسی نہیں ہیں۔ سن 2013 میں، آج سے 2 سال پہلے میرا کینیڈا جانا ہوا، اور میں نے کینیڈا میں جا کر مجھے صرف 5 دن کینیڈا میں رہنا تھا۔ 2 دن جب گزر گئے یا 3 دن جب گزر گئے تو میں نے وہاں کے اپنے دوستوں سے یہ پوچھا کہ میں کینیڈا کے اوریجنل باشندوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں کے مول نواسیوں کو سے ملنا چاہتا ہوں، تو میرے وہ دوست حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ بھارت سے آنے والے پہلے مسلم عالم ہیں جنہوں نے ہم سے یہ پوچھا ہے، یہاں یہ بات تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ میں نے کہا میں اس بات کا بیمار ہوں کہ جس دیش میں جاتا ہوں، جس راجیہ میں جاتا ہوں، جس گاؤں میں جاتا ہوں، جانے سے پہلے میں اس کی کچھ نہ کچھ ہسٹری پڑھ لینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کینیڈا میں جو اس وقت رول کر رہے ہیں وہ لوگ کینیڈا کے اوریجنل باشندے نہیں
نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا وہ جو کینیڈا کے مول نواسی جن سے آپ ملنا اور جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو جنگلوں میں رہتے ہیں, شہروں سے بہت دور, جانوروں کی طرح ان کو رکھا گیا ہے. آج بھی ان کو ان کے پاس شکشا نہیں ہے, آج بھی ان کے پاس ہیلتھ کی سروسز نہیں ہیں, آج بھی وہ لوگ بالکل جنگل میں اور کلچر سے, سویلائزیشن سے بہت دور رہتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ بھی ہو میں ان کو ان سے ملے بغیر اور ان کو دیکھے بغیر جانا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا 200 کلومیٹر جانا اور 200 کلومیٹر آنا پڑے گا اور آپ کی تو صرف کل فلائٹ ہے. میں نے کہا میں کچھ بھی ہو آپ مجھے لے چلو, میرے اور کاریکرم پوسٹ پون کر دو, میں وہاں جانا چاہتا ہوں. مجھے وہاں لے گئے وہ لوگ, میں ان کا آبھاری ہوں اور میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ اس ملک کے اوریجنل باشندے اس طرح رہ رہے ہیں جیسے آج کا 400 سال 500 سال پرانا کوئی انسان رہتا ہو. یہ ایک خاص مانسکتا ہے کہ جو کسی دیش کے اصل رہنے والوں کو اور وہاں کے دیش کے واسیوں کو ان کے ادھیکاروں سے ونچت کرتا ہے, ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بات پر بہت سنجیدگی سے وچار کیا. میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں مہاراشٹر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جمع عمر و جمع ہمت کنوینر مولانا عمرین محفوظ رحمانی کا کہ انہوں نے صدر بورڈ کی ہدایت پر شروع میں اس تحریک کا, اس موومنٹ کا کچھ تعارف کرایا تھا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے شروع کی ہوئی ہے. مگر میں پھر بھی چند جملے کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے دوست خود مسلمان بھی ہو سکتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہسٹری سے واقف نہ ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ اس دیش میں مسلمانوں نے بہت کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں کے دور میں بھی مسلمانوں کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا. خود مسلم جس وقت اس ملک میں رول کر رہے تھے تو جتنے مسلم رولر تھے وہ سب کے سب 100% اسلام کو فالو کر رہے ہوں ایسا ہم میں سے کوئی بھی کہنے کو تیار نہیں ہے. ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے, ان میں خراب لوگ بھی تھے, ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس دیش کو اوپر اٹھایا. وہ شیر شاہ سوری تھا جس نے کلکتے سے پشاور تک وہ سڑک بنائی تھی جس سڑک کے دونوں طرف ہر 25 میل پر ایک مسافر خانہ اور سرائے ہوا کرتا تھا اور کسی ذات پات اور دھرم کے بھید بھاؤ کے بغیر ہر راہگیر مسافر کو, ہر یاتری کو وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تھی. سرکار کی طرف سے وہاں پر کھانے پینے کا, ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا, گھوڑے کے چارے کا انتظام ہوتا تھا. نہ روڈ کا کوئی ٹیکس لیا جاتا تھا, نہ اس سرائے میں ٹھہرنے کا کوئی ٹیکس لیا جاتا تھا. ان لوگوں نے ایسی قربانیوں کے ساتھ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس دیش کو ترقی دینے کی کوشش کی ہے. مگر وہی جھوٹا اتہاس لکھنے والوں نے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں نے اس بھارت کے نرمان میں ایک زبردست حصہ لینے والے اور اس ملک کی ترقی میں ایک بھرپور یوگدان دینے والے ان انصاف کرنے والے حکمرانوں کو اتنا بری تصویر ان کی پیش کی ہے کہ ہمارے بھارت کا عام نوجوان لڑکا اور لڑکی ان کو بہت نفرت سے دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے سنا کہ شیواجی مہاراج کے دور میں اور انگریز اور اورنگزیب کے سامنے جو لڑائیاں ہوئیں ان لڑائیوں کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ سوچئے ذرا اورنگزیب کے کیریکٹر کے بارے میں کہ وہ اورنگزیب ایسا بادشاہ تھا جس نے کبھی بھی بادشاہ کے خزانے سے, دیش کے خزانے سے اپنی روٹی کے لیے ایک نیا پیسہ نہیں لیا. وہ ٹوپی سیا کرتے تھے. وہ بادشاہ دیش کے چلانے کی بھاری ذمہ داریوں کے ساتھ وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سیتے تھے, بازار میں بکواتے تھے اور ان ٹوپیوں کی آمدنی سے وہ اپنا کھانا کھاتے تھے. جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک مکھ منتری کے گھر پر جب چھاپا پڑا تو 33,000 ساڑیاں نکلیں ان کی الماریوں میں سے اور 25,000 سینڈل کے چپل نکلے. جو لوگ اس دیش کو اس طرح لوٹ رہے ہیں وہ ان سچے اور غریبوں کی خدمت کرنے والے بادشاہوں کو دیش واسیوں کی نگاہ میں مطعون کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا جو اس منچ پر بیٹھے ہوئے سچائی کی گواہی دینے والوں کی ہمت کے نتیجے میں اور ملی جلی کوشش کے نتیجے میں اب جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا اور ہر پہلو سے سچائی اس دیش کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کر رہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دین دستور بچاؤ تحریک، دین اور دستور بچاؤ تحریک. میں یہاں ایک بات خاص طور پر آپ سب کی طرف سے, صدر محترم کی طرف سے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے, اس منچ پر آئے ہوئے دیش کے انیک سماجوں کے بہت ہی ریسپیکٹڈ جو لیڈرز آئے ہیں جن کی بہت انٹلیکچول
ڈیپتھ رکھنے والی اسپیچز ہم نے سنی ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک بات خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں. بھارت کے مسلمان نوکریوں سے نکال دیے گئے, بھارت کے مسلمانوں کو شکشا میں پیچھے کر دیا گیا, بھارت کے مسلمانوں کو ان کے ادھیکاروں سے ونچت کر دیا گیا, ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا. بہت کچھ زیادتیاں ہوئیں آزادی کے بعد سے, جس کی طرف اشارہ بھی ابھی آپ نے مختلف لوگوں کی زبان سے سنا تھا. خود سرکار کی, پچھلی سرکار کی پیش کی گئی سچل رپورٹ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ بھارت کے مسلمان سوشلی اور اکنامیکلی اور ایجوکیشنلی اس دیش کے ایس سی ایس ٹی کے سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. یہ سب تو ہوا, لیکن ایک بات پر غور کریں, میرے سکھ بھائی بھی, میرے بودھ بھائی بھی, میرے کرسچن بھائی بھی, یہ سب لوگ غور کریں کہ بھارت کے مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, لیکن بھارت کے مسلمان اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو سینے سے لگائے رہے. کسی قیمت پر بھارت کے مسلمانوں نے اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا, اپنے عقیدہ توحید کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. نعرہ تکبیر! ملک بھارت, ہمارا بھارت, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, دین اور دستور بچا تحریک. میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس دیش میں رہنے والے بہت سے سماجوں پر جب زبردست اتیاچار ہوا, وہی اتیاچار جو آج مسلمانوں پر ہو رہا ہے. گلی گلی ان کو مارا گیا, جلایا گیا, گربھوتی مہیلاؤں اور حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر ان کے پیٹ کے اندر سے اس ابھی پیدا ہونے کا انتظار کرنے والے بچے کو بے رحمی سے نکال کر تلوار کی نوٹ پر رکھ کر اور اس کو جلتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیا گیا. جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ سینکڑوں سال بدھسٹوں کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے کہ بدھسٹ کسی طرح بھی, بدھسٹ سماج کے لوگ مورتی پوجا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, بدھسٹ سماج کے لوگ کسی طرح بھی اس نیش کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مہاتما گوتم بدھا نے جو ان کے اندر ایک جذبات کی روح پھونک دی تھی, ان کے اندر جو ایک ایمان ڈال دیا تھا اور ان کے اندر جو مضبوط ارادہ ڈال دیا تھا, اس کے سہارے جتنے 100 سال تک وہ مقابلہ کرتے رہے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر عام طور پر بدھسٹ بھائیوں نے ایک طرح سے سمجھوتا سا کر لیا, اور آج یہ کوئی معمولی دکھ کی چیز نہیں ہے کہ اس بھارت میں سب سے اونچی اور لمبی اور مہنگی مورتی اگر کسی کی ہے تو وہ مہاتما گوتم بدھا کی ہے. حالانکہ مورتی پوجا کے خلاف جتنی چیختی چلاتی آواز مہاتما گوتم بدھا نے اٹھائی تھی, میرے جانکاری کے مطابق, اور میں نہیں کہتا کہ میں سارا اتہاس پڑھ چکا ہوں, میری جانکاری کے مطابق بھارت میں اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی تھی. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت آیا ہے, اور یہ ذمہ داری اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے کندھے پر لے رہا ہے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھے پر لے رہا ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری, امیر شریعت, اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی چلائی گئی اس تحریک کے کنوینر اور آج کی سبھا کے جو صدر ہیں, ان کا حوصلہ بڑھا ہوگا, ان کی امیدیں بڑی ہوں گی, ان کو یہ محسوس کیا ہوا ہوگا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بھارت کا ضمیر زندہ ہے. آج کا یہ اجلاس اور ان سب لوگوں کی یہ پرجوش شرکت یہ بتا رہی ہے, بار بار جب بھارت کے مسلمانوں کی اسلامک آئیڈینٹی پر حملہ ہوا اور ان کو ایسیمیلیٹ کرنے, ان کو ضم کر لینے, ان کو اپنے اندر گویا شامل کر لینے کی کوئی سازش رچی گئی, اس وقت بھارت کے مسلمانوں میں سے کچھ نہ کچھ علماء, کچھ نہ کچھ ودوان, انہوں نے خطرے کو بھانپا اور وہ کھڑے ہوئے. اس کی اتہاس بہت لمبی ہے, وہ اتہاس آج سے 400-500 سال پرانا ہے. جب سے یہ شڑینتر شروع ہوا اس وقت مجد الفسانی کھڑے ہوئے, اے علماء, اے نوجوان ہنگولی کے علماء اور دور دراز سے آئے ہوئے علماء, مجد الفسانی کی تاریخ کو پڑھو اور ان کے خلفاء اور ان کے شاگردوں کی تاریخ کو پڑھو, اور یہ دیکھو کہ انہوں نے کس محبت کے ساتھ اور کس ہمت کے ساتھ اس وقت اس آکرمن کا مقابلہ کیا تھا, اور بھارت کو کس طرح بچایا تھا انہوں نے, اس ایک اندھکار میں اور اندھ وشواس میں جانے سے کس طرح بچایا تھا. اس کے بعد پھر جب وقت آیا اور پھر ایک مرتبہ ایک حملہ ہوا, اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے لوگوں نے, حضرت سید احمد شہید نے, اور کس طرح اس دیش کو بچایا تھا. بار بار ایسے چیلنجز آتے رہے, مگر مسلمانوں
تم کو مبارک ہو، تم کو ہمیشہ ایسے علماء ملتے رہے، ایسے رہبر ملتے رہے۔ میں اور دیشوں کے مسلمانوں کے بارے میں ابھی اس وقت نہیں کہتا، لیکن بھارت کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہاں ہر کچھ دن کے بعد جب بھی ایسی کوئی سازش رچی گئی تو ایسے علماء کھڑے ہوئے، انہی علماء کا ایک تسلسل ہے، وہی پہنچا ہے، وہی قافلہ ہے مجددی قافلہ، وہی قافلہ ہے ولی اللہ قافلہ، وہی قافلہ ہے سید احمد شہید کا قافلہ، فضل حق خیرآبادی کا قافلہ، محمد قاسم نانوتوی کا قافلہ، عبدالرشید رشید احمد گنگوہی کا قافلہ، وہی قافلہ ہے جو آ کر جب پہنچا۔ ایک وقت آیا کہ جب مسز اندرا گاندھی سن 1971 میں انہوں نے ایسٹ پاکستان کے بعد جو جنگ لڑی اور اس کو جو بنگلہ دیش بنا دیا، پاکستان کے ٹکڑے کر دیے، دیش کا وبھاجن بھی انہی لوگوں نے کیا تھا۔ ہمارے دیش کے وبھاجن کی کوئی ذمہ داری ہرگز مسلمانوں پر نہیں ہے۔ میں اس پر بھی بحث کر سکتا ہوں اور حوالہ دے سکتا ہوں اس بات کا۔ خود بی جے پی کے سابق فارن منسٹر، بی جے پی کے وریشٹھ نیتا ایک کتاب لکھ کر اس راز کو فاش کر چکے ہیں کہ اس دیش کے وبھاجن کی اصل ذمہ داری نہرو اور پٹیل کی تھی۔ جھوٹ بہت دن تک نہیں چل سکتا، سچ کو بہت دن تک نہیں دبایا جا سکتا۔ جب مسز اندرا گاندھی نے اس وقت وہ جنگ جیتی تھی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، تو مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے مسز گاندھی سے کسی کہنے والے نے کہا تھا، کچھ جیوتش لوگوں نے، کچھ سادھو لوگوں نے، کچھ دھرم گروؤں نے، میں ان کے بارے میں کیا شبد بولوں، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں جو دھرمی ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا نگیٹو لفظ بولوں۔ انہوں نے مسز گاندھی سے کہا تھا کہ آپ درگا دیوی کی اوتار ہیں، درگا دیوی آپ کے اندر اتر گئی ہیں اور آپ کے دو کام آپ سے درگا دیوی کو لینے ہیں۔ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانا ہے، اور ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پورے اپ مہادیپ کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ اس وقت انہوں نے جب اپنا کام شروع کیا تو یاد رکھنا مسلمانوں، جب بھارت کے مسلمانوں سے ان کی اسلامک آئیڈینٹی کو چھیننا ہوتا ہے تو پہلا اٹیک مسلم پرسنل لا پر ہوتا ہے۔ پہلا اٹیک ہمارے سمویدھان، ہمارے دستور میں وہ جو قانون ہے جس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کہتے ہیں، جس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، جس کی آدھار پر مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا نکاح، طلاق، شادی بیاہ، وراثت، ہبہ، وقف وغیرہ، یہ جو فیملی کے مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ اسلامی شریعت کے مطابق حل کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کے ڈسپیوٹس اگر ہماری دیش کی عدالتوں میں بھی پہنچتے ہیں تو وہ عدالتیں مسلمان، جب دونوں پارٹیاں مسلمان ہوں گی تو ان کے کیس کا جو فیصلہ کریں گی وہ دیش کے عام قانون کے مطابق نہیں کریں گی بلکہ وہ شریعت کے مطابق کریں گی۔ یہ سمویدھان میں ایک یقین دہانی ہے۔ جب مسز گاندھی نے حملہ کرنا چاہا اور اس دفعہ کو اور مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہا تو ہمارے دیش کے علماء جاگ گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ ایک دو قانونوں کو بدلنے کا نہیں ہے بلکہ یہ پہلا قدم ہے مسلمانوں سے ان کی اسلامک آئیڈینٹی کو چھین لینے کا۔ اس وقت ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، آپ کے دارالعلوم دیوبند میں، بھارت کے سب سے بڑے تعلیمی مرکز میں بھارت کے علماء جمع ہوئے اور وہاں اس پر وچار ومرش ہوا، وہاں تبادلہ خیال ہوا اور وہ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ مسئلہ ایک دو قانونوں کا نہیں ہے بلکہ ہمارے اسلامی وجود پر، ہمارے ملی تشخص پر، ہماری تہذیبی انفرادیت پر یہ حملہ ہے۔ لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے جتنے بھی اندر فرقے ہیں، ان کے جتنے مسلک ہیں، ان کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنی این جی اوز ہیں، ان کے جتنے آرگنائزیشنز ہیں، سب کو ایک جگہ پر لایا جائے اور سب کے سامنے اس چیلنج کو رکھا جائے۔ چنانچہ آپ کا صوبہ مہاراشٹر اس بات کی تاریخ فخر رکھتا ہے کہ بمبئی شہر میں 1972 میں ملک کی تاریخ کا تحریک خلافت کے بعد سے سب سے بڑا سمیلن ہوا جس میں پورے ملک کے ہزار علماء، ودوان، اسکالرز، ریسرچ اسکالرز، انٹلیکچوئلز، مختلف آرگنائزیشنز کے لیڈرز، اوپینین میکرز، جرنلسٹ، ریٹائرڈ ججز، لائرز، وہ سب شریک ہوئے اور انہوں نے 2 دن کے وچار ومرش کے بعد یہ طے کیا کہ ہمیں ایک بورڈ بنانا چاہیے جس میں تمام مسلمانوں کے تمام جماعتوں اور تمام تحریکوں اور تمام مسلکوں اور تمام فرقوں کے لیڈروں کو پوری اکٹھا کیا جائے اور ایک مستقل طور پر ایک ابھیان چلایا جائے۔ اس کا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اور بورڈ نے اب تک جو کچھ کیا ہے، کاش کہ آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئی ہوتی۔ بورڈ نے ہر قدم پر بھارت کے مسلمانوں کی اسلامک آئیڈینٹی کو بچانے اور اس کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بہت زبردست کارنامے انجام دیے ہیں۔
اب جب پچھلے سال سے یہ نئی صورتحال سامنے آئی اور ایک ایسی سرکار سامنے آئی جس نے وہ جو پہلے کے چپکے کام ہوتے تھے تھوڑے شرافت سے ہوتے تھے، تھوڑی زیادہ چالاکی کے ساتھ ہوتے تھے، تھوڑے خوبصورت الفاظ میں ہوتے تھے، اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کی اسلامک آئیڈینٹی سے محروم کرنے کی جو سازشیں ذرا ڈھکے چھپے انداز سے ہوتی تھیں، پچھلے سال کی جو سرکار آئی اس نے سارے تکلف اٹھا دیے، ساری نقابیں اٹھا دیں، اور بار بار ان کے نمائندوں نے روزانہ کوئی نہ کوئی چہکتا ہوا سنائی پڑا کہ یہ بھارت ہندو راشٹر ہے، جس کو یہاں رہنا ہے ہندو بن کر رہنا ہوگا، 2020 تک کوئی یہاں پر مسلمان نہیں بچے گا، جاؤ پاکستان یا جاؤ قبرستان، یہاں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ اور ایسے ایسے واقعات پیش آنے شروع ہوئے کہ بمبئی جیسے شہر میں ایک نوجوان کو، ایک بے گناہ نوجوان کو، 18-19 سال کا نوجوان جو مسجد سے نکل کر کارخانے میں کی طرف سے دکان پر کوئی چیز خریدنے جا رہا تھا، اس کو سڑک پر سے پولیس نے پکڑا اور پولیس اس کو لے گئی بالکل بے گناہی کے باوجود، اور صبح سے شام تک اس کو تھانے میں اس بری طرح مارا کہ اس کا پورا شریر پھٹ گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب مار پڑتی تھی اس نوجوان پر اور وہ چلاتا تھا اللہ اللہ اللہ، تو وہ پولیس والے اس کو مارتے مارتے کہتے تھے اللہ اللہ کہنا چھوڑ، اللہ اللہ کہنا چھوڑ، اس دیش میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا، ورنہ جاؤ پاکستان یا جاؤ سعودیہ۔ جب بات یہاں تک پہنچنے لگی اور طرح طرح کے قانون بننے لگے، عجیب عجیب قسم کے بیان آنے لگے، اور یہ بھی پتہ چلا جس کے بارے میں آپ ابھی تفصیل سے سن چکے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی وہ جو مول دھارائیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ ادھیکار مسلمانوں کو اور تمام مائنورٹیز کو اور تمام لوگوں کو ملا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے کلچر پر رہ سکتے ہیں، بلکہ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، وہ پریچ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص کوئی بھی دھرم کو سویکار کر سکتا ہے، یہ ساری دفعات نکالی جانے والی ہیں، یہ حقوق نکالے چھینے جانے والے ہیں۔ تب ایک بار پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے اوپر گہرائی کے ساتھ منتھن شروع کیا، بہت تفصیلی غور و خوض ہوا، کوئی جلد بازی نہیں، مہینوں اس پر ریسرچ ہوا، بحث ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ ایک ایسا ابھیان شروع کیا جائے اور ایک ایسا آندولن چھیڑا جائے، اور اس میں خاص طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس بہت بڑا فیصلہ کیا اس بارے اس بنیاد پر کہ بھئی تنہا مسلمانوں کو یہ خطرہ نہیں ہے، سارے سماجوں کو خطرہ ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ کیسے دکھے ہوئے دل ہیں بھارت کے مول نواسیوں کے، کتنے دکھے ہوئے دل ہیں سکھوں کے، بدھسٹوں کے، عیسائیوں کے اور لنگایتوں کے اور کس کس کے، چنانچہ ان سب کو اکٹھا کر کے اس دیش میں ایک ابھیان چلانے کا فیصلہ کیا گیا، ایک پرامن ابھیان، ایک پیسفل گویا ابھیان اور ایک مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب میں آخر میں صرف 2-3 پریکٹیکل بات کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں علماء سے کہتا ہوں، علماء آپ اس مسائل کو ذرا سنجیدگی سے پڑھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے لٹریچر کو پڑھیے، اس کے دفتر سے رابطہ قائم کیجیے۔ آپ اگر مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں تو مہاراشٹر کے کنوینر مولانا عمرین صاحب کو اپنا کانٹیکٹ نمبر اور اپنا ای میل وغیرہ بھجوائیے، آپ ان سے رابطہ قائم کیجیے اپنے علاقے کے کنوینر کے ذریعے سے، تاکہ آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ہدایات برابر ملتی رہیں۔ آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہیں یا نہیں، اس بات کو بھول جائیے۔ آپ سب اس دیش کو ایک بہت خطرناک رخ پر جانے سے بچانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پیش کیجیے۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں، آپ عام مسلمانوں سے، اس پورے مجمع سے جو یہاں بیٹھا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک میں ساتھ دیجیے۔ اور دیکھیے، آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک ایس سی ایس ٹی اور او بی سی اور تمام مائنورٹیز کو اور تمام مظلوموں کو اپنے حقوق دلانے کے لیے کوشش کرنے والی بھارت مکتی مورچہ کے صدر وامن میشرام نے آپ کے سامنے بھی اعلان کیا، اور وہ تحریری طور پر ان رائٹنگ مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ لکھ کر دے چکے ہیں کہ ہم پورے دیش میں اپنی طرف سے اس تحریک کے لیے 100 جلسے کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ آپ کی کتنی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنا مالی تعاون پیش کیجئے، آپ بھرپور طور پر مالی تعاون پیش کیجئے، اپنے خرچوں کو کم کیجئے، اپنی شادیوں کی فضول خرچیوں کو چھوڑیے، اپنی بیہودہ رسموں کو چھوڑیے، جہیز کے لین دین کو 70 مرتبہ نکار دیجئے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، جہیز نام کا کوئی چیز ہی اسلام میں نہیں ہے۔ یہ خدا جانے کون سے سماج کی آئی ہوئی لعنت ہے جو مسلم سماج کے اندر بھی آ گئی ہے۔ آج توبہ کیجئے اس بات سے کہ آپ جب اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو آپ کسی قیمت پر بیٹی کے یہاں سے جہیز نہیں لیں گے۔ آپ اسلام
इस्लामी तरीक़े को सीखिए, अपने घरों को खुशियों का गहवारा बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाइए। रात में देर तक सड़कों पर बैठा रहना, रात में देर तक नौजवानों का होटलों पर बैठा रहना और अपने वक्त को ज़ाय करना, यह अच्छे मुस्तकबिल की अलामत नहीं है। आपका एक एक मिनट कीमती है। आप कारोबार में मेहनत कीजिए, तालीम में मेहनत कीजिए, गुनाहों से बचिए, बुराइयों से बचिए और हर इंसान को अपना दुश्मन मत समझिए। इस देश के अक्सरियत और दुनिया की अक्सरियत, इंसानी बिरादरी की अक्सरियत आज भी अच्छी है और जो किसी तरह कोई जुल्म कर रहे हैं, हम भी उनके ज़ाती दुश्मन नहीं हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको जुल्म से रोकने में हम कामयाब हो जाएं। हम उनकी ये खिदमत करना चाहते हैं। ब्राह्मणों से हमारा कोई झगड़ा नहीं, ब्राह्मणों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं और हुए होंगे और हुए हैं। हमारा झगड़ा उस सिस्टम से है, उस व्यवस्था से है, उस निज़ाम से है। और वो जुल्म अगर मक्के में होगा तब भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर मदीने में होगा तब भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर अरबी में होगा तब भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो जुल्म अगर हिंदी में या मराठी में होगा तब भी हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप अपने घर की औरतों को ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाइए, उनको कुरान पढ़ाइए, उनको सही इस्लाम की खूबसूरत तालीमात से आगाह कीजिए और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ये सिखाइए, जब भी किसी नॉन मुस्लिम को देखना गैरियत की नज़र से मत देखना, नफ़रत की नज़र से मत देखना, खौफ की नज़र से मत देखना। यही नज़र डालने की आदत डालो कि जिस खुदा ने मुझे मोहब्बत के साथ पैदा किया, उसी खुदा ने मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को, मेरी इस बेटी को उसी मोहब्बत के साथ पैदा किया है। ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि बहुओं बेटियों की इज़्ज़तें इस वक्त हमारे मुल्क में ख़तरे में हैं। कोई बेटी स्कूल और कॉलेज जाती है तो माँ बाप घबराते रहते हैं कि कहीं सही सालिम वापस आएगी या कोई भेड़िया उसकी इज़्ज़त को लूट लेगा। इस देश को बनाना, इस देश में से बेहयाइयों को मिटाना और तमाम मुनकरात को मिटाना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी हिम्मतों को बुलंद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने ज़रूरी संदेश दिया है। मैं यहाँ बैठे हुए मुख्तलिफ समाजों के लोगों का भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सिर्फ एक जलसे में आज आकर आप अब इस समझिए कि यहाँ से आज काम शुरू हुआ है। एक मुस्तकिल आप लोग आपस में राब्ता रखें और कोई वक्त आएगा तो फिर दिल्ली में भी हम लोग लाखों की तादाद में जमा होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा उसमें इंशाअल्लाह एक ज़रूरी पैगाम था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी दुआओं का मोहताज और तालिब हूँ। जज़ाकुमुल्लाह।